السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن کی پہلی کلاس میں ہم نے پہلا پارہ مکمل کیا تھا۔ پہلے پارے میں کچھ بنیادی مسائل تھے جو کہ دوبارہ سے ذکر کرتی ہوں تاکہ پہلا پارہ بھی مائنڈ میں ہو، پھر ہم آگے دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ پہلے پارے میں ہم نے سورہ فاتحہ سے سٹارٹ لیا تھا۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے عقیدہ درست کرنے، دعا کا طریقہ، صراط مستقیم مانگنے کا اور ہدایت کا راستہ طلب کرنے کا سیکھا تھا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا، ان کی نشانیاں، پھر منافقین کا ذکر کیا، پھر کفار کا ذکر، یعنی لوگوں کے، انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے، جو گائے والا واقعہ، جس کے نام پر یہ سورہ بقرہ یعنی گائے کا لفظ ملتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جادو کا ذکر ملتا ہے کہ پہلا جادو میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کے لیے جو کیا گیا، جس میں ہاروت ماروت کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اس سے آگے شیطان اور آدم علیہ السلام کا، شیطان کا تکبر اور آدم علیہ السلام کا بعد میں آنا دنیا میں، پھر جو ہے وہ کلمات کا سیکھنا، اللہ سے توبہ کرنا اور عاجزی اختیار کرنا، یہ سیکھا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، صبر، پھر اسماعیل علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ تعمیر کرنا اور دعائیں کرنا، اپنی اولاد کے حق میں دعائیں اور پھر ان کا قبول ہونا، یہ آخر میں دیکھا تھا۔ اسی طرح ہم قرآن مجید کا خلاصہ لے کر چلیں گے تاکہ جلد از جلد اور کم وقت میں ہم سمجھ سکیں کہ اس قرآن میں امپورٹنٹ جو واقعات ہیں یا مسائل ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو آج کی کلاس نمبر 2، دورہ قرآن کی کلاس نمبر یہ 2 ہے۔ دوسری کلاس میں ہم آج دوسرا پارہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا پارہ سیقول، یہ سٹارٹ کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا اس میں مسئلہ بیان فرمایا ہے، جس میں آیت نمبر 142 سے 252 تک ہم پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ ہی اس پارے میں چل رہی ہے کیونکہ سورہ بقرہ لمبی سورت ہے، تیسرے پارے تک جاتی ہے۔ اس میں آیت نمبر 142 سے 252 تک یہ پارہ، ہم اس کے درمیان کی آیات کو دیکھیں گے، جس میں ہمیں سٹارٹ میں آیت نمبر 142 میں اگر ہم یہ مسئلہ دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلا مسئلہ اس میں ملتا ہے کہ کفار کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آج کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کفار کے طریقوں کے مطابق چل رہے ہیں، اپنی ہر خوشی، ایونٹ اور اس طرح کے کئی ایسے دن منائے جا رہے ہیں اور کئی ایسے کام کر رہے ہیں خوشی اور غمی کے موقع پر، کئی ایسی چیزیں ہیں جو کفار سے مشابہت رکھتی ہیں، اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہی بات ہے کہ ہاں اس کا مطلب تم لوگ ٹھیک کر رہے ہو کہ ہم بھی تمہیں کاپی کر رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم نے کفار کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی، بلکہ کفار کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کفار کی مخالفت کی ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش ہوتی تھی اور یہی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ مخالفت کر سکیں۔ بالوں کے رنگ تک کی مخالفت کی ہے، کھانے پینے کے طریقے تک کی مخالفت کی ہے، لیکن آج افسوس کہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہی کے طریقے کو لے کر چل رہی ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل سمجھ رہی ہے، اور خود کو جو ہے وہ ترقی یافتہ بنانے کے چکر میں کفار کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبلہ کے بدلنے کا یہاں پر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، جو قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جو کہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے نام سے آج مشہور ہے۔ بیت المقدس یہ بھی مسلمانوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں، نصرانیوں کا، سب کا یہی قبلہ تھا، اسی کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے برابر کے قبلہ کی طرف منہ کریں، تو ان کی یہ خواہش کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا، اور قبلہ کی تبدیلی کا جب حکم ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فوری طور پر نماز میں ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ بالکل یہ نہیں صحابہ کرام نے سوچا کہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی، ہم تھوڑا سوچیں گے سمجھیں گے، نہیں، انہوں نے اسی نماز میں اطاعت کر دی۔ تو اس میں ہمیں ایک تو واقعہ ملتا ہے قبلہ کی تبدیلی کا، اور دوسرا یہ کہ فوری اطاعت، بغیر جو ہے وہ چنا کے فوراً عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور اللہ کے حکم پر۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بننا ہے، فوری طور پر آگے جو ہے ہمیں اپنی چنا نہیں کرنی، بلکہ ہم نے جو ہے وہ تحقیق کرنی ہے، ہاں معاملہ درست ہے، ٹھیک ہے، اس کے فوری بعد اس پر عمل کر لینا ہے، اطاعت کرنی ہے۔
پھر یہود نے جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت اعتراض کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دین دلیل سے نہیں وحی سے چلتا ہے۔ تم جتنی مرضی عقلی دلیلیں دیتے رہو، جو وحی کا حکم ہے وہی دین ہے۔ تو مومن کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ وہ معاشرے کے مطابق چلے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر ڈٹ جائے، اللہ نے جو حکم دیا وہی کرے، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا مومن کا کام نہیں ہوتا۔ تو آج کے بعد آپ اس آیت کو سمجھنے کے بعد اپنے دل سے وعدہ کریں کہ میں بالکل یہ نہیں سوچوں گی کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے میرے اللہ کیا چاہتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمان جاری کیا ہے۔ جب میں نے دنیا سے جانا ہے تو ان لوگوں نے میرے کسی کام نہیں آنا، آخرت میں جانا ہے، اور میری قبر میں جب میرا حساب و کتاب ہوگا یا محشر کے روز میرا حساب و کتاب ہوگا، تب یہ دنیا جن کے پیچھے آج میں دین کو چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہوں، جن کے پیچھے میں دنیا کی نگینیوں میں ڈھل جاتی ہوں، جن کے پیچھے میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن چھوڑ دیتی ہوں، یہ میرے کسی کام نہیں آئیں گے، تب مجھے تنہائی میں اپنے جوابات دینے ہوں گے۔ تو یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھیے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور میرے لیے کیا درست ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 2 اگر دیکھیں تو آیات نمبر 143 سے 145 تک اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی صرف رخ بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان، اطاعت اور ثابت قدمی کا نام ہے۔ کہ نیکی صرف رخ بدل لیا قبلہ کی طرف، یہ نیکی نہیں تھی۔ ہاں، اطاعت، ایمان، ثابت قدمی لے کر جب مومن چلتا ہے تو اصل نیکی یہی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صرف ظاہر اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، مال اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جانچتے ہیں کہ اس بڑے بندے کی نیت کیسی ہے، اس نے یہ کام کس نیت سے کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 154 سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں شہداء کا ذکر ہے۔ مسئلہ نمبر 3 کہ شہید زندہ ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ جو ہے کہ شہید زندہ ہیں، اس کو اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ ہاں، یہ تسلیم کرنا ہے کہ شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دیتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس آیت کا مقصد ہمیں موت کے خوف سے آزاد کرنا ہے، نہ کہ یہ دلیلیں دینا کہ وہ زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں۔ قبر میں ایک زندہ جیسے سانس لے رہے ہیں دنیا میں، ایسی ہی زندگی ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں ہماری آوازیں سن رہے ہیں، یہ سب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی تفسیر، اس اختلاف کو دور کرنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں، تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شہداء کی روحیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہداء کی روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے جسم میں جنت میں سیر کرتی ہیں۔ اور حدیث کی تفصیل میں اگر جائیں تو شام کے وقت وہ عرش کے نیچے قندیلیں لٹکتی ہیں، اس کے ساتھ ان کو جیسے ایک پنجرہ باندھ دیتے ہیں، ان کو اس طرح لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر سبز پرندے کی طرح وہ اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور جنت کی سیر کرتے ہیں، اور جو رزق کھاتے پیتے ہیں وہ جنت میں پرندوں کی صورت میں کھاتے پیتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ وہ برزخی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، جنت کی زندگی ہے، اور وہ وہاں اس طرح کا رزق پاتے ہیں۔ اب جو دنیاوی زندگی ہے وہ اس طرح کے زندہ نہیں ہے، دنیاوی طور پر ان کا تعلق ختم ہو چکا، جیسے دوسرے انسان دنیا سے کٹ جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کٹ چکے، لیکن ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ دوسروں کی طرح ان کا معاملہ نہیں، بلکہ جنت کی سیر پہلے ہی شروع کروا دی جاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے پھر اللہ اس کا ذکر زندہ ہی رکھتا ہے، اس کا یہ بھی مقصد ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا نام زندہ رہتا ہے، ہاں فلاں انسان ایسا تھا ایسا تھا، تو یہ بھی زندہ رہنے کی علامت ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے جرت کے ساتھ ڈٹ کر، تو بعد میں اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا نام زندہ رکھتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر آج بھی ہم کرتے ہیں۔ وہ دنیا سے کتنے 100 سال پہلے جا چکے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی زندگی ہے اور یہ بھی اس کی دلیل ہے۔ آیات نمبر 155 سے 57 تک تھا یہ۔ مسئلہ نمبر 4 آزمائش، صبر اور مومن کا جملہ، یعنی جب آزمائش آتی ہے اس کے بعد صبر اور پھر مومن کا جملہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ آزمائش آئے گی، خوف، بھوک، جان مال کا نقصان آئے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو مومن ہوگا وہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ جملہ کہے گا کہ بے شک میں بھی اللہ کا ہوں، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر بے شک میرے
مال کی آزمائش آئی، جان کی آزمائش آئی، بھوک خوف کی آزمائش آئی، تو وہ کہتا ہے کہ بے شک ہم بھی تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی چیز میرے سے چھن گئی، ختم ہو گئی تو کیا ہوا؟ اللہ ہی کی امانت تھی، اللہ ہی نے واپس لے لی۔ اور یہ بہت مضبوط جملہ ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہمارا چراغ بھی گل ہو جاتا، یعنی چراغ ہی کیوں نہ بجھ جاتا، ہم فوری کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہر ایک پریشانی میں، ہر ایک آزمائش میں یہ کلمہ ایک مومن کی پہچان ہے، یہی پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر جب دنیا سے چلے گئے تو وہ پریشان ہوئیں اور وہ کہتی تھیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جملہ فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث مبارکہ میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ اس کے ساتھ ہے کہ اللہ جو یہ مصیبت پریشانی آئی ہے، مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ تو جو کوئی بھی یہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لیے تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں یہ جملہ تو کہتی رہی، یہ کلمات تو پڑھتی رہی، لیکن میرے دل میں خیال تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور میں بہتر کی تلاش میں ہوں، بہتر کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ کون ہو سکتا ہے میرے شوہر سے بہتر جو مجھے مل سکے؟ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، عدت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ کہتی ہے تب میں سمجھی کہ ہاں میرے شوہر سے بہتر اس دنیا میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پیغمبر کی ذات خود نکاح کا پیغام بھیجیں گے، یہ میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کلمات کے بدلے میں کیسا خوبصورت نعم البدل عطا فرمایا۔ تو آپ کے لیے بھی جب بھی کوئی پریشانی ہو، اس میں نے اسی لیے تفصیل سے تھوڑا بتا دیا ہے، پوائنٹ نہیں صرف دیا، کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں۔ جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، کچھ بھی ہو، کوئی چیز آپ سے چھن جائے، کسی کی وفات ہو جائے یا کوئی بھی پریشانی ہو، فوری اس دعا کا ورد کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بہترین نعم البدل آپ کا مقدر ہوگا۔ صبر کا مطلب خاموشی نہیں ہوتا، صبر کا مطلب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور پھر خاموشی ساتھ رکھیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کا بہترین نعم البدل آپ کو ملتا ہے۔ دوسرے پارے میں مسئلہ نمبر 5 اس کے بعد جو ہے وہ شکر اور نعمتوں میں اضافے کا ہے۔ آیت نمبر 152 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر صرف زبان سے نہیں، اطاعت، قناعت، نافرمانی چھوڑنے کا نام ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی نعمتوں پر اپنی زندگی میں شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی کمی، کچھ بھی ہے، فوری طور پہ اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں کہ جو آپ کو بن مانگے ملی۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، بالفرض آپ کے لیے مال کی کمی آ گئی، آپ کو اولاد کی کمی آ گئی، لیکن آپ دوسرے لوگوں، ان لوگوں کو دیکھو جن کو جسمانی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، جن کے پاس مال بھی نہیں اور جسمانی بیماریاں بھی ہیں، تب آپ شکر ادا کریں گے کہ ہاں اللہ نے مجھے صحت دے رکھی ہے۔ اگر آپ کے جسم میں بیماری ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو بیمار ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں، آپ کے پاس مال موجود ہے، پھر سوچیں کہ میرے پاس اولاد ہے اگر میرا جسم بیمار بھی ہے۔ اسی طرح کوئی ایک کمی، اس کے بدلے میں دوسری ایسی نعمت پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں جو آپ کے پاس موجود ہے اور کئی اور لوگ اس کے لیے ترس رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو بھی دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو شکر گزاری کرتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے زیادہ سے نوازوں گا۔ تو شکر اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 219 میں اگر دیکھیں تو مسئلہ نمبر 6 شراب اور جوئے کی ممانعت آتی ہے۔ یہاں پر یہ ابتدائی حکم ہے، شراب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور جوئے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے مگر گناہ بہت بڑا ہے۔ اگر بالفرض کوئی جوئے میں جیت جاتا ہے، وقتی فائدہ ہے، شراب سے وقتی فائدہ بھی مل جائے گا، سرور سکون اسے ملے گا، لیکن نقصان بھی بہت بڑا ہے اور گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور یہ دو گناہ، جوا کھیلنا اور شراب، یہ دو گناہ ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ اور
یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ رزق تلاش کرو، پاکیزہ حلال کمائی اختیار کرو اور حلال کھاؤ، شیطان کے راستوں پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ مطلب کہ حلال کے ساتھ شیطان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کہ حرام کی طرف شیطان لے کر جاتا ہے، حرام کھانے والا عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے مسلم میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام لقمہ کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، تو اس کمائی کا کیا فائدہ جو آپ کو دنیا اور آخرت میں خسارے میں لے کر جا رہی ہے؟ تو حرام کمائی سے بچنا ہے، حلال چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، حرام زیادہ ہی کیوں نہ ہو اس میں سکون نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ ہاں میرے پاس اتنی رقم موجود ہے، لیکن اس میں کبھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر آپ حلال رزق تھوڑا ہی کیوں نہ ہو وہ لیں تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی برکتیں بھی ہوں گی، عبادت پہ بھی دل کرے گا اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں گے اور مومن بھی شمار ہوں گے۔ تو کتنا فائدہ ہے، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں۔ آج سے ہی اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ اگر آپ کی کمائی میں، آپ کے گھر میں 1 روپیہ بھی یا 1 لقمہ بھی حرام کا آتا ہے تو فوری نکال کر پھینک دیں۔ آج سے ہی اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں نے جو پہننا ہے، اوڑھنا ہے، کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، اس میں 1 لقمہ بھی حرام کا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ مومن وہی ہے جو سنے اور فوری اطاعت کرے۔ سمعنا و اطعنا، سن لیا اور فوری اطاعت کر لی۔ جب تک علم نہیں ہوتا تب تک تو معافی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے علم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ شیطان کا راستہ ہے، پھر بھی نہ چھوڑا تو اب زیادہ گناہ ہوگا، علم رکھنے کے باوجود گناہ کرنا۔ اس لیے آج سے ہی وعدہ کریں جتنی چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگیوں سے فوری نکال پھینکیں گے اور اللہ کے خوشنودی والے اعمال کریں گے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 8، پہلے حلال کمائی کا ذکر کیا، ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مال حلال کمانا ہے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ سے مسلم کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، مال خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں جتنا خرچیں اس میں اتنی برکت ہوگی۔ یہاں پر اللہ کے راستے میں خرچنے کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، آپ بالفرض سمجھے کہ میرے پاس 100 روپیہ ہے، اگر میں اس میں سے 50 روپے اللہ کی راہ میں دے دوں تو میرے پاس تو کم ہو گیا نا، 50 رہ گئے۔ لیکن اس کو سمجھیں، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ صدقہ سے مال کیسے بڑھتا ہے، حالانکہ میرے وہی نظام چل رہا ہے، میرے مہینے کی جتنی آمدن تھی وہی ہے، بڑھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو برکت ہونے یا مال کے صدقہ کے ساتھ بڑھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے پاس 50 روپے بچے ہیں تو وہ 100 بن جائے یا وہ 1000 بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بالفرض آپ نے 100 روپیہ تھا، مثال کے طور پہ آپ نے 50 روپے اللہ کے راستے میں دے دیے، اب جو دوسرے 50 روپے آپ کے پاس تھے، اب آپ کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا خرچ، کوئی ایسی چیز، بالفرض آپ نے کوئی استعمال کی چیز اس میں سے لینی تھی، اب کیا ہوگا، وہ جو چیز آپ کو بالفرض 70 روپے میں ملنی تھی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ آسانی کریں گے، ایسا معاملہ کریں گے کہ وہ چیز آپ کو 20 روپے کی مل جائے گی، وہ چیز آپ کو 30 روپے میں مل جائے گی۔ تو اس طرح کیا ہوا، ویسے اگر آپ صدقہ نہ کرتے 70 جانا تھا، لیکن جب برکت ہو گئی تو اب وہ 20 یا 30 میں ہو گیا کام۔ اسی طرح اچانک کوئی بیماری نہیں آئے گی، اچانک بیماری آ جائے، کتنی ہی بڑی رقمیں لگ جاتی ہیں، آپ کے وہ خرچ ہو جائے گا، آپ کا دوائی پہ لگ جائے گا، آپ کا کہیں گر جائے گا، آپ کا کوئی نہ کوئی خرچ ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ نے صدقہ کیا ہوگا تو آپ کو اس مسئلے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کر آپ کی وہ رقم بچا لیں گے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو یہ ہوتی ہے صدقہ کے ساتھ رزق بڑھنا۔ اس طریقے سے اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ آپ اپنے مال کا زیادہ سے زیادہ استعمال اللہ کی راہ میں کرنا شروع کر دیں گی، کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ نوٹ کرنا شروع کریں کہ آپ نے صدقہ کیا، اس کے بعد کتنے مسائل ایسے تھے جو آسانی سے حل ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ کی آمدن جو ہے وہ 20,000 مہینہ ہے، ایک مثال، اگر آپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ کا ماہانہ راشن یا بل جو ہے وہ اس دفعہ کم ہو جائے گا، وہ اللہ کی طرف سے کمی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے خرچ نہ کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر کا بل ہی اتنا آ جائے، آپ کا راشن ہی اتنا بڑھ جائے، آپ کے خرچ ہی اس مہینے اتنا زیادہ بڑھ جائے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں مال دینے سے مال بڑھتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، تو کیسے غلط ہو سکتا ہے، بس ہمیں تھوڑا سمجھنے میں دیر ہے۔ اس کے بعد جو ہے مسئلہ نمبر 9 میں قبلہ کی تبدیلی اور اطاعت کا امتحان۔
یہاں پہ وہی ذکر ملتا ہے جو قبلہ کی تبدیلی کا تھا، آیت نمبر 144 سے 150 کے درمیان، کہ اصل تو یہ امتحان تھا۔ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہونا کسی ایک طرف کرنے سے ثواب زیادہ یا کم نہیں ہونا تھا۔ ہمیں سجدہ کرنے کا ثواب نہیں ہوتا، سجدہ ریز زمین پہ گرنا اس کا ثواب نہیں، بلکہ ہمیں نیکی کس وجہ سے ملتی ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم قبلہ رخ ہوئے۔ کہیں کسی طرف بھی قبلہ منہ کر لیں، منہ ادھر کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم کو فالو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور ہمیں نیکی یہ ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ کون جو ہے وہ میرے کہنے پر چلتا ہے، کون فوری بدلتا ہے اور کون فوری نہیں بدلتا۔ بعض چیزیں آپ کی زندگی میں امتحان کے طور پر ہوتی ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ اس وقت پر کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک مشکل میں اللہ سے مدد طلب کریں، سیدھا راستہ طلب کریں، اور آسانی کے ساتھ اس پر ڈٹے رہنے کی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ آپ کے امتحانات بالکل آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 8 آگے آیت نمبر 216 میں انسان کی پسند کو اللہ کی پسند کے ساتھ بتایا گیا۔ اس میں سب سے بڑا سبق، اور مجھے یہ آیت انتہائی پسند ہے، قرآن مجید کی تمام آیات خوبصورتی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آیت مجھے بہت تسلی دیتی ہے۔ آپ بھی اگر اس کو غور سے سمجھ لیں تو شاید آپ کو بھی اس آیت سے بہت محبت ہو جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آج تمہیں ظاہر میں بری لگ رہی ہیں، آپ نہیں جانتے کہ پس پردہ وہ آپ کے لیے بہترین ہوں، اور بعض چیزیں جو آپ کو ظاہری طور پر بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ نہیں جانتے کہ پس پردہ وہ آپ کے لیے کس قدر نقصان دہ ہیں۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر طلب کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز حاصل ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا میری زندگی میں، ایسا کیوں ہے؟ لیکن ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز ہمارے انجام کے لحاظ سے کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ چیز میرے بندے کے لیے انجام کے لحاظ سے کیسی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ آگ کے قریب چلا جاتا ہے، یا وہ کوئی خطرناک ہتھیار ہاتھ میں لے لیتا ہے، چھری، کینچی وغیرہ پکڑ لیتا ہے۔ اب ماں فوری طور پر بھاگ کر اس کے ہاتھ سے وہ چیز کھینچ لیتی ہے یا اس کو پیچھے ہٹا لیتی ہے، بچہ چیختا ہے، روتا ہے۔ اب بچہ نہیں جانتا کہ ماں نے اس کے آنے والے وقت کے لحاظ سے اس کا فائدہ کیا، کہ وہ بچہ نہیں جانتا تھا یہ چیز میرے کھیلنے کے لیے نہیں، میرے فائدے کے لیے نہیں، وقتی خوشی کے لیے نہیں، یہ میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ماں جانتی ہوتی ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، اس لیے وہ اسے ہٹا لیتی ہے۔ یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انجام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز، یہ شخص، یہ کچھ بھی، یہ کب کس لحاظ سے کیسے بہتر ہے اور ہمارے انجام کے لحاظ سے کس قدر نقصان دہ ہے۔ اس لیے بعض چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اپنی رضا میں راضی رکھ، یا اللہ جو تجھے میرے لیے بہتر لگتا ہے تو میرے لیے وہ فیصلہ فرما، جو تجھے میرے لیے بہتر نہیں لگتا یا اللہ اس کو مجھ سے دور فرما دے۔ یہ سب سے بڑا ہماری زندگی میں سبق ہے، اور یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے نا تو یقین کریں کہ ہماری زندگی کے 90% مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 11 میں اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 226 سے 242 تک، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں دوسرے پارہ کا آخری تقریباً بیان ہے، دوسرے پارہ میں لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا بیان فرمایا ہے۔ طلاق کے مسائل بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے مکمل مسائل یہاں پر بیان فرما دیے، اس کا طریقہ، حدود اور اخلاق کے لحاظ سے اچھا سلوک کیا ہے، رجوع کیسا ہے۔ طلاق جو ہے وہ آخری حل ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، بلا وجہ دی جائے۔ باقی اس کے کچھ اسلوب ہیں، اگر جو ہے میاں بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی تو پھر طلاق کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک آپشن رکھا ہے۔ زبردستی ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا حکم نہیں ملا۔ تو طلاق دینے کا درست طریقہ، ایک طلاق کب ہو، پاکی کی حالت میں ہو، بیوی سے تعلق قائم کیے بغیر ہو، عدت کے دوران رہائش خرچ دینا یہ مرد کے ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ پھر جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ غلط طریقے سے طلاق دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے رجوع کا حکم دو، یہ رجوع کر لے، اس طرح طلاق نہ دے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس لیے طلاق کا درست طریقہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر دوسری طلاق اس کے بعد بیان فرمایا کہ 2 طلاقیں الگ الگ دی جا سکتی ہیں، 2 طلاقوں تک جو ہے وہ رجوع ممکن ہے۔
لیکن اگر تیسری طلاق بھی تیسرے ماہ میں دے دی تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی ہے، پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے ساتھ ہی عورت کے ساتھ ظلم جو ہے وہ اس کا ذکر کیا کہ عورت پر ظلم کرنا حرام ہے، اس کو لٹکائے نہیں رکھنا، حق مہر نہیں اس کا روکنا، عدت میں گھر سے نکالنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو۔ تو یہاں پر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر کا اچھے سلوک کا حکم دیا کہ ظلم نہیں کرنا عورت کے ساتھ، چاہے تم طلاق ہی کیوں نہیں دے رہے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں یا ہمارے لوگوں میں؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ادھر طلاق دی، لڑائی کی اور فوراً گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کاش قرآن کی یہ آخری دوسرے پارہ کی جو آخری آیات ہے ان کو لوگ اچھے سے سمجھ لیں اور سیکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہمارے کئی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ درگزر اور اچھے سلوک کا ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 237 میں۔ حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ طاقتور وہ نہیں جو گرا دے دوسرے کو، بلکہ وہ ہے جو غصہ پی جائے۔ تو غصہ پینا ہے یہاں پر عورت پر جو ہے وہ رحم والا معاملہ کرنا ہے، اچھے انداز سے اس کو چھوڑنا ہے یا پھر اچھے انداز میں اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، مسئلہ نمبر 12، طالوت اور جالوت کا واقعہ۔ طالوت اور جالوت یہ واقعہ جو ہے صبر، یقین اور فتح کا واقعہ ہے۔ 246 سے 252 آخری بالکل دوسرا پارہ کی جو آیات ہیں وہ یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ایمان سے فتح ملتی ہے، تعداد سے نہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے نا کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو وہ واقعہ تھا جب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تعداد تو ہے لیکن ہمارا جو ہے وہ لشکر کا امیر وہ امیر نہیں ہے، وہ تو غریب لوگوں میں سے ہے، ہم اس کو بادشاہ کیسے مقرر کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کے ذریعے جو ہے وہ فتوحات نہیں ہوتی، ایمان کے ذریعے ہوتی ہیں۔ پھر ان پر ایک آزمائش بھی آئی نہر کے کنارے کے، یہاں سے پانی جو پی لے گا وہ کمزور ہو جائے گا، جو پانی نہیں پیے گا وہ جیت جائے گا۔ تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے اس حکم پر، اس آزمائش پر صبر کیا اور وہی جیتے، اور پھر آخر میں فتح ایمان والوں کا مقدر ہوئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں صبر، یقین اور پھر اس کے بعد فتح ملتی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کہ آزمائشوں پر صبر کرنا ہے، اور پیسہ، مال و دولت سب کچھ نہیں، ایمان سب کچھ ہے، یہ ہمیں اس سے ملا۔ یہاں پہ دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے، اس میں تقریباً 12 پوائنٹس، 12 مسائل ہم نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں، جو کہ آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے اور ہر ایک سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ دوسرا پارہ جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ زندگی ہمیشہ آسان ہوگی، بلکہ یہ بتایا کہ مومن وہ نہیں جو آزمائش سے بچے، مومن وہ ہے جو آزمائش میں سنبھل جائے۔ پھر اس میں ہم نے سیکھا کہ ہر بات پر لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانا یہ ایمان نہیں ہوتا، اصل نیکی شکلوں اور رخوں میں نہیں، اطاعت میں ہے۔ شہادت موت نہیں، حیات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا صبر صرف برداشت کا نام نہیں، اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون مومن کا ہتھیار ہے۔ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، حرام لقمہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ شیطان کا راستہ ہمیشہ آسان اور اللہ کا راستہ بظاہر میں مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی آسان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھریلو زندگی کا دین سکھایا، پھر طلاق کو کھیل نہیں بنانا، عورت کو لٹکانے سے منع کیا ہے، درگزر، احسان اور حسن سلوک کو عبادت بنایا۔ یہ پارہ ہمیں یہ سب کچھ سمجھا رہا ہے، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو، اور جو ہمیں تکلیف دے رہا ہو عین ممکن ہے کہ وہی ہماری نجات ہو۔ اللہ ہم سے عقل نہیں چھینتے، اللہ ہم سے بھروسہ مانگ رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، شکر گزار دل عطا فرما۔